عزیزان من، فیصل کا سلام قبول کیجیے۔ آج 14ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس کے 2 حصے ہیں، سورہ ہجر مکمل اور سورہ نحل مکمل۔ سورہ ہجر کے 4 اہم نکات ہیں: کفار کی آرزو، قرآن کریم کی حفاظت، انسان کی تخلیق اور 3 قصے انبیاء کے بارے میں۔ کفار کی یہ آرزو ہوگی، آخرت میں جب وہ مسلمانوں کو جنت میں مزے میں دیکھیں گے تو کفار آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں بھی ہم مسلمان ہو جاتے۔ پھر اس کا دوسرا ہے قرآن کریم کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ پھر تیسرا ہے انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنا کر فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم دیا، شیطان نے انکار کیا، مردود ہوا، اور قیامت تک پھر وہ انسان کو گمراہ کرنے کی اس نے قسم کھا لی۔ پھر 3 انبیاء کے 3 قصے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے بڑھاپے میں بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی، لیکن وہ اپنی بوڑھی اہلیہ کو دیکھ کر خوش بھی ہوا اور تعجب بھی، لیکن فرشتوں سے اس نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا صرف گمراہوں کا کام ہے۔ ادھر ہی سے پھر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد اس نے ہدایت کی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہ اس کے ساتھ رات ہی رات نکل جائیں بستی سے، کیونکہ قوم لوط کو گناہوں کی سرزش کی وجہ سے ان کے وجود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر تیسرا قصہ جو ہے وہ اصحاب الحجر ہے، یعنی اس سے مراد قوم سمود ہے۔ بار بار سمجھانے کے باوجود، معجزات دکھانے کے باوجود بت پرستی چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، خصوصاً معجزات، اور اس میں سے چٹان سے اونٹنی کا برآمد ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، زیادہ دودھ دینا، لیکن قوم سمود نے ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس طرح وہ عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ پھر اس کا دوسرا حصہ ہے سورہ نحل۔ اس کے 5 اہم نکات ہیں: توحید، رسالت، شہد کی مکھی، جامع آیات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تمام دنیا کا خالق ہے، چاہے وہ پرندے ان کو خوراک پہنچانا، ان کو مطلب کہ ایک سسٹم قائم کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ رسالت ہے اس میں دوسرا، نبی کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، نیز صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ پھر شہد کی مکھی کا قصہ ہے کہ اس کا ایک عجیب نظام ہے، یہ اللہ کے حکم سے اپنا چھتا پہاڑوں میں، درختوں میں، چٹانوں میں بناتا ہے، اور مختلف قسم کے پھلوں کا یہ ایک مجموعہ ہے، اور اس سے شہد نکلتا ہے جس سے انسانوں کو شفا ملتی ہے۔ پھر جامع آیات ہے، یہ سورت کی 9ویں آیات میں شامل ہے۔ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی عبادت اور معاملات میں عدل، اچھا برتاؤ، برائی اور ظلم سے روکنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، اور نبی کریم کو کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا کو حکم دیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔